السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 10 روزہ فری واٹس ایپ تجوید کورس اپنی اختتام اور عروج کی جانب رواں ہے۔ آج ہمارا تجوید کورس کا چوتھا دن ہے۔ پہلے 3 دنوں میں ہم نے سورۃ الناس مکیہ اس لفظ کی مشق کر لی، پھر ابتدائی 3 آیات کی مشق کر لی، اور تیسرے سبق میں ہم نے چوتھی آیت کی مشق کر لی، جس میں ہم نے اخفاء، را مشدد حروف کے، واو کا مخرج، سین کی سیٹی کی مخرج، سین کی سیٹی کیسے ہونی چاہیے، خا کیسے پڑھنا چاہیے، نون الف زبر نا کیسے پڑھنا چاہیے، تمام تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مزید ہم سورۃ الناس کی اخیر کی 2 آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سورت کا آج انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس مکیہ، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس۔ جی، آج ہماری جو مشق ہے وہ ہے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ تو یہ آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھ لی ہے۔ اب آتے ہیں اس میں ممکنہ غلطیوں کی طرف جو عموماً ہم پڑھتے ہیں۔ الذی کا لفظ آپ کو جہاں بھی قرآن میں نظر آئے گا، اس کے الف کے اوپر ہمیشہ زبر نہیں ہوگی، تو اس میں ہم نے زبر ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے الذی یا الذین یہ لفظ آئے تو اس کے شروع میں جو الف لگا ہوا ہے اس پہ زبر نہیں ہوگی، لیکن اس میں ہم نے زبر ہی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے اوپر زبر ہے، جیسا کہ آپ سے عرض کیا، جب بھی مشدد حرف آ جائے جس میں 2 دانتوں والی شکل ہو، جس کو تشدید کہتے ہیں، اس کو پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الذی، اور اگر ہم اس آیت کے اوپر آیت نمبر 4 پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر وہ حمزہ جو شروع میں ہم لگا رہے ہیں وہ نہیں لگائیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس، الذی الف درمیان میں گر جائے گا۔ جب ہم نے خناس لفظ کے اوپر وقف کر لیا تو ہم یہاں پہ پھر الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں الذی۔ اب اس میں ممکنہ جو غلطیاں ہیں، ہم الف کے اوپر جو زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً ہم اس کو موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں الذی، جیسے کہ عرض کیا تھا، زبر کی آواز 3 ہوتی ہیں، ایک زیادہ مبالغہ ہم کر جاتے ہیں، ایک بالکل امالے کی طرف اے کی آواز نہ ہو، او کی آواز بھی نہ ہو، درمیان میں آواز رکھیں گے حمزہ زبر لام اور موٹی کیسی ہوگی؟ حمزہ زبر حمزہ زبر اے، یہ امالے کی طرف موٹا بھی نہ ہو، امالہ بھی نہ ہو، بلکہ درمیان میں رکھیں گے۔ حمزہ لام زبر ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے لام۔ اب لام کے اوپر تشدید ہے، تو ہماری جو غلطی ہے کہ ہم تشدید والے حرف کو وہ سختی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں۔ تو سختی کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ الذی زور لگا کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جماؤ ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لفظ مل جاتے ہیں، لیکن سختی نہیں پیدا ہو، سختی پیدا نہ ہو اس میں۔ الذی جی، حمزہ لام زبر لام زبر لا، الذی۔ آگے ہے
لام کو بھی اکثر ہم وہ لام کو لمبا کر دیتے ہیں، الذی، الذی، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ متحرک حرف ہے، متحرک حرف کے بارے میں قاعدہ ہے کہ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، جھٹکا بھی بالکل نہ دیں۔ جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، اگر تھوڑا سا کھینچ لے تو الف مدہ بن جائے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جھٹکا بھی نہیں دینا، الذی، لذی، جھٹکا بھی نہیں دینا، الذی، یہ جھٹکا بھی ہو جائے گا، لام کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے، نرمی کے ساتھ الذی، الذی۔ اور معروف پڑھنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ مجہول کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، الذی، لا، یہ مجہول ہو جائے گا، یہ زیادہ موٹا کرنا، الذی، موٹا بھی نہیں کرنا، یہ تمام غلطیوں سے بچنا ہے۔ الذی، لا، لام کی زبر کی آواز جیسے عرض کیا تھا آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ، الذی، ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ الذی، لے کی آواز آتی ہے، لا کی نہیں آتی، لے کی آواز نہ ہو، الذی۔ آگے ہے ذال، ذال چونکہ نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی سرے کے ساتھ لگے گی، دانتوں کی نوک کے ساتھ، الذی، الذی، ذال، الذی، ذی۔ تو ذال کو پڑھتے وقت ہم یا تو زا کی آواز نکال دیتے ہیں، سیٹی کی آواز، الذی، زی کی آواز نہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس کو موٹا کرتے ہیں، یا غا کی، الذی، الذی یوسوس، غا کی آواز بھی نہ ہو، ضاد کی آواز بھی نہ ہو، زا کی آواز بھی نہ ہو، بلکہ ذال کی آواز نرم حروف میں سے ہے، زبان کے لوگ اوپر والے دانتوں کے نوک کے ساتھ لگے گی، الذی، الذی، ذی، زبان باہر نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہے غا کو پڑھتے وقت بھی، غاد کو پڑھتے وقت بھی، یا ثا کو پڑھتے وقت زبان بالکل ہی باہر نکال دیتے ہیں، یہ زبان باہر نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ، الذی، ذی، ذی۔ اب ذال کی زیر کی طرف آتے ہیں، تو ذال کی زیر ہم مجہول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الذی یوس، ذی، 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 دونوں آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا، الذی یوسوس، الذی، ذی کی آواز نہ ہو۔ اور اسی طرح ہم ذال کی زیر کو صحیح نیچے کھینچتے نہیں ہیں، جیسا کہ زبر کی آواز آسمان کی طرف جائے گی، زیر کی آواز زمین کی طرف زور سے دبا کے پڑھنا ہے، الذی، الذی، ٹھیک ہے۔ یہ دبا کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ شروع میں اگر ہماری مشق اچھی ہوگی تو ہماری حرکات معروف ہو جائیں گی۔ تو اس میں زور اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ شروع میں ہم جیسے کہ مجہول قرات پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، اور اجمی لوگ جو ہیں ہماری زبان کبھی اردو، کبھی پنجابی، پشتو، گلگتی، فلاں ہماری زبانیں ہیں، تو ہم اپنی زبان بولتے بولتے جو عربی کی جو صحیح حرکات معروف پڑھنی چاہیے اس میں ہم حتی الوسع کمزور ہوتے ہیں۔ تو شروع میں جو ابتدا میں تجوید کو پڑھتے وقت یا سیکھتے وقت زور لگایا جاتا ہے کہ زیر کی آواز کو نیچے دبا کے پڑھیں تاکہ حرکات صحیح معروف ہو جائیں، الذی، الذی، ذال کے نیچے زیر وہ بھی واضح ہو، یا کی آواز بھی واضح ہو، الذی، الذی، الذی۔ اب اس میں ہم جب زور نہیں لگائیں گے تو نہ تو ذال کی زیر واضح ہوتی ہے نہ یا واضح ہوتی ہے، الذی یوسوس، الذی، ذی، الذی یوسوس، صحیح جلدی میں پڑھتے وقت حرکات کا نہ پتہ چلا، جتنا آہستہ اور اونچی آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ادائیگی بہتر ہوگی، الذی یوسوس، یوسوس۔ اب یا کی طرف آتے ہیں، یا حروف مدہ میں سے ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہو، یا ساکن کا مطلب یہ ہے کہ یا بنی ہوئی ہو ایسے اور اس کے اوپر دال کی شکل ہو، جزم کی شکل ہو، تو اس کو یا ساکن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب زیر آ جائے گی تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الذی، الذی، بس ایک الف کی مقدار، زیادہ بھی نہیں لمبا کرنا،
اور زیادہ کم بھی نہیں کرنا. الذی یوسوس، الذی ابھی پورا نہیں ہوتا، ہم آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. الذی یوسوس، الذی یوسوس. اب آتے ہیں یا کی پیش کے اوپر، یا پیش یو، یا پیش یو. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مجید میں صرف دو موقع پہ ہونٹ گول ہوں گے، ایک پیش پہ اور ایک واو پہ. تو پیش پہ ہمارے ہونٹ صحیح طریقے سے گول ہوں گے، پھر ہی اس کی ادائیگی درست ہوگی. تو ہم پیش پہ اگر ہونٹ گول نہ کریں تو اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. الذی یوسوس یو، یو، الذی یوسوس یو. تو ایک حرکات کے بارے میں کہا تھا، پہلے بھی بیان کر دیا، حرکات کو معروف پڑھنا ہے. تو یو اور یو، یو یو دونوں آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا. الذی یوس، یو ہونٹ بھی گول ہوں گے، معروف بھی ہوں گے. یو یا پیش یو، یا پیش یو، یوسوس یو، یو یو دونوں آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا. الذی یوس، یو یو. یا کی ادائیگی آپ کو معلوم ہو گئی. اب آتے ہیں واو کی طرف. تو یووس، ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ یووس، یو، یو کو تو پڑھ لیتے ہیں آگے، وس میں ہمارے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہیں. اور یہ اکثر غلطی ہماری ہوتی ہے کہ واو کو پڑھتے وقت ہمارے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگ جاتے ہیں. الذی یوسوس، یوسوس، ووجدک، ووجدک. تو یہ واو کو پڑھتے وقت اوپر والے دانت نہیں لگنے چاہیے. تو قاعدہ وہ شروع والا قاعدہ یاد رکھیں، واو پہ ہمیشہ ہونٹ گول ہوں گے، چاہے واو کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو. ٹھیک ہے، ابھی زبر آپ کے سامنے ہے. الذی یوس، 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 یوس نہ ہو، یوس. ٹھیک ہو گیا، یوس. آگے سیٹی کی آواز باریک ہو، سیٹی کی آواز موٹی نہ ہو. صاد کی سیٹی چونکہ موٹی ہوتی ہے تو صاد کی آواز نہ آ جائے. یوس، یوس یہ موٹی ہو جائے گی. تو یوس ویسو ایسی نہ ہو. یوس، یوس، یوس سیٹی کی آواز باریک ہو. یوس ویسو. واو زیر وی، اس کو وی نہیں پڑھنا، وی نہیں پڑھیں گے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ نہیں. واو زیر وی، وی. الذی یوسوس، وی. اگے سین پیش سو. یوسوس، یوسوس، یوسوس. اب سو میں بھی ہم حرکات مجہول نہ ہو. الذی یوسوس، سو، سو. یوسوس فی، یوسوس سو، سو اور سو دونوں آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا. الذی یوسوس، سو، سو بھی ہونٹ گول ہوں گے. آگے فا یا زیر فی، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. تو یا مدہ یہاں پہ آ گیا، تو یہاں پہ فی کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے. فا کے نیچے زیر زمین کی طرف زور لگا کے پڑھیں گے، فی. تو اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ فے، یوس ویسو فے صدور، فے، فے کی آواز نہ ہو. فی. الذی یوسوس فی، فی، فی. اچھا، فا کو پڑھتے وقت ہمارے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگیں گے. فی. آگے ہے سودو. اس میں صاد کی سیٹی، صاد، اس میں صاد کی سیٹی موٹی ہوگی. صاد پیش سو، صاد پیش سو. یوسوس فی سودو، سودو، سودو. اگر اس کو ہم سودو، سودو سیٹی کی پڑھیں گے تو حرف بدل جائے گا، اور یہ لہنے جلی کی غلطی ہے، حرام درجے کی غلطی ہے. تو صاد کی سیٹی ہم موٹی کریں گے. الذی یوسوس فی، یوسوس فی سودو، سودو. جی آگے دال واو پیش دو. واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتا ہے. دال کی پیش کو بھی ہم معروف پڑھیں، سودو، دو، سودو. دو کی آواز نہ ہو، دو، سودو. پیش پہ ہونٹ گول ہوگی. سودو، سودو،
صدور را نون زیر رن رن دونوں آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا. صدور الناس صدور رن جلدی میں پڑھتے وقت پتہ نہیں چلتا زیر مجبور ہو جاتی ہے رن. صدور الناس للناس ناس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی. آگے چلتے ہیں من الجنۃ والناس من الجنۃ والناس. میم زیر می کو دیکھ لیتے ہیں. میم زیر می ہم کیا پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس میں کی آواز نہ ہو می من الجنۃ نون لام زبر نل نون لام زبر نے کی آواز نہ ہو نا نون لام زبر نون لام زبر نے کی آواز نیچے نہ جائے زبر کی آسمان کی طرف اٹھے گی. مینل آگے لام کو پڑھتے وقت جھٹکا نہ محسوس ہو. مینل جنتی مینل لو کی آواز نہ آئے. اکثر سننے میں آیا کہ جہاں ساکن حروف ہوتا ہے اس کو ہم جھٹکا دے دیتے ہیں, جیسے یوسویسو یوسویسو یوس س کی آواز نہ ہو یوسویسو یوسویسو. من الجنتی لام میں کلکلا نہ ہو جھٹکا نہ محسوس ہو. آگے ہے جنتی جیم کے نیچے زیر باریک ہوگی. من الجن جے کی آواز نہ ہو جے اور جی میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا. من الجن جیم کے نیچے زیر کو پہلے کھینچیں گے زمین کی طرف زور لگائیں گے پھر ڈائریکٹ نون کے ساتھ مل جائے گی. جین نون میں ناک میں آواز جائے گی. نون مشدد ہے یہاں غنہ ہوگا ایک الف کے مقدار. من جنتی آگے تازیر تے کی آواز نہ ہو. من الجنتی و تے کی آواز ہم پڑھ لیتے ہیں. من الجنتی والناس من الجنتی والناس تے کی آواز نہ ہو. جس طرح میم میں زیر باریک ہو رہی ہے زمین کی طرف آواز اس کی جا رہی ہے, اس طرح تی اور جی کی آواز بھی زمین کی طرف جائے گی. من الجنتی جنتی ون واو میں وہی غلطی نہ ہو اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ نہ ملے. ون ناس نہ ہو ون اچھا ون ناس تو واو میں ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ یہ واو پہ ہمیشہ ہونٹ گول ہوتے ہیں. آگے واو کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا واو میں ہونٹ گول ہوں گے. اب نون جب واو کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم نون پہ بھی ہونٹ گول ہی رکھتے ہیں ناس کیونکہ پیش پہ اور واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. ون ناس ایسے نہ ہو نون میں ہونٹ دوبارہ پیچھے آ جائیں گے. ون ناس یہاں غنہ ہوگا. ون ناس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. سین کی سیٹی باریک ہوگی. ون ناس جی الحمدللہ آج ہماری سورۃ الناس مکمل ہو چکی ہے. ایک دفعہ میں آپ کو ادائیگی کے ساتھ پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں. سورۃ را موٹا سورۃ الناس مکیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رقينا يا شوقا ولتعب ظرفت